حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا وقت۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگیں، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں اس زمین میں نہ آتی۔ اور حضرت عائشہ کے جنازے میں ہجوم اتنا ہو گیا، لوگ گمان کرنے لگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے درمیان کس کو حاکم بناؤ گے؟ کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہیں؟ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، کیونکہ وہ سخت آدمی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پر راضی ہو کہ وہ فیصلہ کریں؟ میں نے عرض کیا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، عائشہ ایسی بات کہتی ہے اور معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور صرف حق بات کہیں۔ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے میری ناک پر ہاتھ مارا جس سے میری ناک لہو لہان ہو گئی اور فرمایا، تیرے ماں باپ نہ رہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ حق بات کہیں اور اللہ سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کیا وہ حق نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے مشکیزے کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر، ہم نے تو تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اٹھائی اور مجھے ضرب لگانا شروع کر دی۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے تمہیں ابو بکر جو اب تم نے مارا تو ہم نے تمہیں اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور سے میری کمر سے لیٹی تھی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی واقعات اور معمولات پیش آئے، دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہیں کہ ہم ان حکایات سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ سیدہ عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المؤمنین کی خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدہ خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں، اور یہ وہ تمام عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئیں، مختلف ممالک مملکیت اسلام میں داخل ہوئے۔ علم و حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ آپ ہی سے روایت کیا گیا ہے۔ آپ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین کے عینی شاہد بھی تھیں، اور مزید برآں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت امیہ کے ابتدائی 17 سال بھی ملاحظہ فرمائے۔ سن 678 میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال مدینہ میں ہوا۔ آپ کے مناقب فضائل کثیر ہیں جن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان آپ کے مناقب فضائل کثیر ہیں جن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و شوکت جلالت مسلم خواتین پر نمایاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اب آخر سال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے اواخر سال سن 58 ہجری بمطابق 678 میں، جب آپ کی عمر 67 سال کے قریب تھی کہ ماہ رمضان 58 ہجری جولائی 678 میں علیل ہو گئیں اور چند روز تک علیل رہیں۔ کوئی حال پوچھتا تو فرماتی، اچھی
رہی ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگیں کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی میں رطب اللسان رہتی اور پوری طرح اپنی ذمہ داری سے سب کدوش ہو جاتی، کاش میں مٹی کا ایک ٹھیلا ہوتی، کاش اللہ تعالی مجھے پیدا نہ فرماتا، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ان تمناؤں سے کیا مراد تھا؟ کہنے لگے ام المؤمنین ان تمناؤں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی تھی۔ یہ تمام تمنائیں آپ کسر نفسی سے فرما رہی تھی، حالانکہ آپ ازل سے ام المؤمنین کے خطاب سے سرفراز ہوئیں۔ اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ باوقت وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی نئی باتیں اختیار کر لی تھیں، لہٰذا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس دفن کرنا۔ یہ آپ نے کسر نفسی میں فرمایا تھا جو آپ کے غلام تھے۔ کہتے ہیں جب آپ علیل ہوئیں تو میں اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ آپ کے سرہانے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے۔ میں نے کہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا سدھارنے والی تھیں۔ بولی ابن عباس کو نہ آنے دو، اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ ذکوان نے کہا ام المؤمنین ابن عباس آپ کے ایک نیک صالح فرزند ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہیں۔ بولی اچھا تو اگر تم چاہو تو انہیں بلا لو۔ آخر میں نے انہیں بلا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے اور بولے بشارت ہو۔ بولی کس چیز کی؟ کہنے لگی اس کی جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان میں ہے، پس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، آپ ان سب سے جا کر ملاقات کریں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی لاڈلی بیوی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے، اور دیکھیے اب واہ کے دن آپ کا ہار کھو گیا تھا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزل میں صبح تک ٹھہرے رہے، لوگوں کے پاس پانی نہ تھا۔ پھر اللہ تعالی نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، مسلمانوں کو یہ سہولت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بدولت نصیب ہوئی۔ پھر اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اتاری، جسے روح الامین لے کر آئے۔ اب ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کی آیتیں صبح و شام نہ پڑھی جاتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں ابن عباس تعریفیں چھوڑو اس قسم کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ میں بھولی بصری ہوئی جاتی۔ تابع ابن ابی عقیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے جبکہ وہ علیل تھیں۔ بولے ام المؤمنین کیسی طبیعت ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمانے لگی اللہ کی قسم یہ موت ہے۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا اور میری میت پر سرخ مخملی چادر نہ بچھانا۔ اپنے غلام ذکوان کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منگل 17 رمضان 58 ہجری بمطابق 13 جولائی 678 کی شب کو اس دار فانی سے عالم بقا کو لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر اچانک ہی تمام مدینہ میں پھیل گئی اور انصار مدینہ منورہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض عورتوں کا ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ کی تجہیز و تدفین شب میں ہی عمل میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام امیر تھے، کیونکہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا، وہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب اور قائم مقام امیر بنا کر گیا تھا۔ بوقت تدفین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اطہر کے چاروں اطراف ایک کپڑے سے پردہ کیا گیا تھا تاکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر اطہر
میں آپ کے بھانجوں بھتیجوں یعنی جناب قاسم بن محمد بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ارواح بن زبیر، عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر نے قبر اطہر میں اتارا۔ شب بدھ میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں آئی۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی آہوں فغاں سن کر بولی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت واجب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ امام ابو داؤد طیالسی نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کی خبر معلوم ہوئی تو وہ بولی، اللہ ان پر رحمت بھیجے کہ اپنے باپ کے سوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا، لوگوں نے ام المؤمنین کا کیا غم کیا؟ بولے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر ہر وہ غمگین تھا جس کی آپ ماں تھی۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ شکریہ۔